شجر-e-ممنو ایپیسوڈ 10۔ عالیہ جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ پارٹی پر جاتی ہے، پارٹی پہ خواتین اس سے طرح طرح کے سوالات کرتی ہیں کہ ہم نے سنا تھا تمہاری حالت سے طلاق ہو گئی ہے، ہم نے سنا تھا تم ایک الگ چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہو، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ تو عالیہ بھی آگے سے جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتی ہے کہ نہیں، میں تو آسٹریلیا گئی ہوئی تھی، میرا تو نیا گھر ڈیزائن ہو رہا ہے، اٹلی سے میں نے ماربل منگوایا ہے اس گھر کے لیے، یعنی ایسی باتیں کرتی جیسے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ واپسی پر وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ دیکھو تو صحیح، ان خواتین کو بات کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ لوگ ایسے باتیں کریں جیسے پتہ نہیں کیا۔ اس کا بھائی کہتا ہے یہ دنیا بہت ظالم ہے، سب ایسے ہی چلتا رہتا ہے، تم ایسی عورتوں کو چھوڑو، فکر نہ کرو۔ اور ویسے بھی حالت ایسی عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، وہ انہی عورتوں کو پا جاتا ہے جو جوان ہوں اور خوبصورت ہوں۔ علیان صاحب اپنے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جو حسن نے کنسرٹ کی ٹکٹیں دی ہوتی ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ٹکٹ کو جیب میں ڈال دے، کبھی واپس رکھتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ آخر کار وہ جو ہے زینب کا گفٹ جو انہوں نے دیا تھا اس کو اپنے بیگ میں رکھتے ہیں اور ٹکٹ لے کے چل پڑتے ہیں۔ یلڈز اور زینب گھر ہوتے ہیں۔ زینب جو جس نے کہ ایمرے کے ساتھ جانا ہوتا ہے اس کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، اسی ٹائم دروازہ کی بیل بجتی ہے۔ یلڈز جا کے پھر دیکھتی ہے تو ڈرائیور ہی ہوتا ہے خالد صاحب کا۔ وہ زینب کو فٹافٹ کہتی ہے جاؤ تم ہی جاؤ ذرا۔ زینب دروازہ کھولتی کہتی ہے کیا ہے؟ وہ کہتے کہ وہ خالد صاحب نے ایک گفٹ بھیجا ہے، ایک گفٹ پکڑا ہوتا ہے اس نے، یعنی کہ ایک ڈبہ سا پکڑا ہوتا ہے گفٹ کا۔ زینب کہتی ہے کیا تمہیں میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ ہمیں کیوں خالد صاحب سے کچھ لینا دینا نہیں، آئندہ یہاں پہ مت آنا نہیں تو تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور زور سے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ یلڈز کہتی ہے اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ زینب کہتی تمہیں کیا اس سے، اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ جو بھی ہو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اچھا یلڈز کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، غصہ نہ کرو، جاؤ تم، ایمرے لیٹ ہو رہا ہوگا۔ ایمرے بھی آ جاتا ہے اور زینب جو ہے چل پڑتی ہے ایمرے کے ساتھ ٹکٹ پہ، ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کنسرٹ پہ چل پڑتی ہے۔ دوسری طرف باہر خالد صاحب بھی گاڑی پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دیکھتی ہے کہ زینب کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہے تو وہ دوبارہ جو ہے اس کے طرف گھر کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ یلڈز سے بات کی جا سکے۔ خالد صاحب یلڈز کے گھر آتے ہیں اور بیل بجاتے ہیں۔ یلڈز دروازہ کھولتی ہے، خالد صاحب کو سامنے دیکھ کے ایک دم گھبرا سی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں خالد صاحب آپ سر یہاں پہ؟ خالد کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے تمہاری بہن گھر نہیں ہے، میں نے اس کو بھی باہر جاتے ہوئے دیکھا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یلڈز کہتی ہے جی آئیے۔ یلڈز ان کو اندر لے کے جاتی ہے۔ خالد کہتے ہیں کہ تم نے میرا نمبر بلاک کر دیا ہے نہ، ایسا کیوں کیا تم نے؟ یلڈز کہتی ہے خالد سر آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ اپنی بیٹی کو میری جگہ رکھیے، آپ سوچئے مثال کے طور پہ اگر آپ کی بیٹی کسی ایسے شخص سے پیار کرتی ہے جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، صرف وقت گزار رہی ہے، تو پھر آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں میں ایک باپ ہونے کی ناطے مجھے اچھا نہیں لگے گا، لیکن اگر اس کو اپنی زندگی میں یہی پسند ہے تو میں منع بھی نہیں کروں گا۔ یلڈز کہتی ہے خالد سر آپ کا اور میرے درمیان بہت ڈفرینس ہے، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ وقت گزارتی ہوں تو ہمارا جو ساتھ ہے وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرے خالد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تم مجھے پسند کرتی ہو، کیونکہ یلڈز کہتی ہے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں صرف چاہتی ہوں کہ میں اسی سے پیار کروں جس سے میں شادی کر سکوں۔ یہ کہہ کے جو خالد صاحب کہتے ہیں اگر تمہاری یہی تم سوچتی ہو تو چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اور خالد صاحب اٹھ کے وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ خالد صاحب دروازے تک پہنچتے ہیں تو یلڈز کہتے ہیں خالد صاحب اپنا خیال رکھیے گا، اور ایک جو ہے کس بھی کر دیتی ہے خالد صاحب کو۔ خالد صاحب وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ علیان جو ہے سوچتا ہے کہ مجھے کنسرٹ پہ جانا چاہیے، اور وہ بھی جو ہے ٹکٹ پکڑ کے چل پڑتا ہے کنسرٹ کی طرف۔ زینب اور ایمرے بھی جو ہے کنسرٹ پہ موجود ہوتے ہیں، میوزک لگا ہوتا ہے، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی ٹائم علیان بھی وہاں پہ آ جاتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ اس کو زینب کہیں نظر نہیں آتی، آخرکار اس کو زینب نظر آ جاتی ہے۔ زینب جو کہ اس کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے۔ علیان جس نے زینب کا گفٹ جو کہ رومال ہوتا ہے اپنی کوٹ کی فرنٹ جیب میں ڈالا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ زینب کسی لڑکے کے ساتھ ہے تو وہ رومال کو جیب کے اندر کر لیتا ہے تاکہ زینب دیکھ نہ سکے۔ اتنی دیر میں زینب دیکھ لیتی ہے، کہتے ہیں علیان سر آپ؟ کہتے ہیں ہاں میں۔ اتنی دیر میں جو زینب کا دوست ہوتا ہے وہ کسی اور لڑکی سے باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کا بوائے فرینڈ اس بات کو پسند نہیں کرتا، تو یعنی کہ اس دونوں میں تلخی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ علیان صاحب بھی بیچ میں آ کے لڑائی کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب کو جو ہے کلب میں لڑائی کرنے کی وجہ سے پولیس لے کے چلی جاتی ہے۔
وہاں پہ جو ہے علیان کا وکیل بھی آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں علیان صاحب ہم معذرت چاہتے ہیں ایک غلط فہمی کی بنا پہ آپ کو یہاں پہ لے آئے ہیں, آپ کا بیچ میں کوئی بھی کردار نہیں تھا, آپ لڑائی میں شامل نہیں تھے. علیان صاحب کہتے ہیں کہ جو زینب ہے وہ بھی اس لڑائی میں شامل نہیں ہے, تو آپ اس کو بھی جو ہے رہا کر دیں. اس کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے. زینب جو کہ جیل میں ہوتی ہے, رہا ہونے کے بعد علیان کے ساتھ گھر واپس جا رہی ہوتی ہے گاڑی میں. علیان کہتا ہے کہ زینب جو آج وہ ٹھیک نہیں ہوا. زینب کہتی ہے میں معافی مانگتی ہوں. علیان کہتا ہے تمہیں معافی مانگنی بھی چاہیے. زینب کہتی ہے کہ ایمرے نہیں نظر آ رہا, کیا اس کی بیل نہیں ہوئی؟ کہتے کہ اس کی کیوں بیل ہوگی, 2 دن جیل میں رہے گا تو اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا. وہ کہتی کیا بات کر رہے ہیں آپ, میں تو سمجھی تھی وہ بھی جیل میں نہیں ہوگا. تو علیان کہتا ہے کیا اس کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رکھنا چاہیے, جیل میں ہی ہوگا. اسی ٹائم جو ہے زینب کہتی گاڑی روکے, میں واپس جا رہی ہوں, میں اس کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی. واپس گاڑی روکتی. علیان گاڑی نہیں روکتا, وہ زور سے کہتے گاڑی روکی. آخرکار علیان گاڑی روکتا, کہتے بتاؤ کیا ہے. اسی ٹائم زینب اترتی اور واپسی کی طرف تیزی سے چل پڑتی ہے. علیان اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم اس شخص کے لیے اس کے پیچھے جا رہی ہو جس کی وجہ سے تمہیں آج تکلیف پہنچی ہے. وہ تمہارا بوائے فرینڈ دوسری لڑکیوں پہ لائن مار رہا تھا, میں نے خود دیکھا تھا. زینب کہتی کیا مطلب بوائے فرینڈ, وہ میرا بچپن کا دوست, آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں ایسا. یہ سنتے ہی جو ہے علیان چپ ہو جاتا, کہتے ہیں وہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے. زینب کہتی نہیں میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے. علیان جو اس کے قریب ہوتا ہے اس کے دل پہ ہاتھ رکھتا ہے. زینب جو ہے دیکھتی ہے, حیران ہو جاتی ہے علیان صاحب کیا کر رہے ہیں. علیان کہتے ہیں مجھے گھورنا بند کرو. زینب جو ہے علیان صاحب کو گھور رہی ہوتی ہے, اصل میں ان کی جیب میں جو رومال ہوتا ہے اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے. علیان صاحب کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آؤ چلتے ہیں, تمہارے دوست کو بھی چھڑوا کے لاتے ہیں. اور وہ زینب کے ساتھ چل پڑتے ہیں. ایمری کو جو ہے جیل سے رہا کروا لیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو بس اسٹاپ پہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ چلا جائے واپس. راستے میں ایمرے جو ہے علیان سے باتیں کرتا رہتا ہے ہنس ہنس کے, جس کو علیان بالکل پسند نہیں کرتا. زینب بھی کہتی بس کرو چپ ہو جاؤ, تمہیں نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو. ایمرے کو بس پہ بٹھا کے وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں اور علیان زینب کو اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے. یلدز بیوٹی پارلر میں اپنی دوست کے پاس جاتی ہے اور جا کے بتاتی ہے کہ رات کو خالد صاحب میرے گھر آئے تھے, ایسے ایسے سارا میں نے ان کو کہا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی زبردست کام ہو گیا, پہلا سٹیپ کامیابی سے جو ہے ہم نے کر لیا ہے. اب دوسرے سٹیپ پہ تمہیں یہ کرنا ہے اپنی پرانی جاب ریسٹورنٹ والی, اس پہ دوبارہ تمہیں چلے جانا ہے. وہاں پہ جا کے جاب کو حاصل کرو, یقیناً حالت تمہارے پیچھے آئے گا. اگلی صبح جو ہے یلدز ایسے ہی کرتی ہے, جاب پہ چلی جاتی ہے ریسٹورنٹ پہ اور جا کے پوچھتی ہے کہ اب میری جو جاب میں نے چھوڑی تھی اس کو مجھے دوبارہ واپس مل سکتی ہے. وہ کہتے ہیں تم نے عالیہ صاحبہ کی جاب بھی چھوڑ دی. تو وہ کہتے ہیں کہ بس ان کا میرا جو ہے ساتھ یہاں تک ہی تھا. خیر جو ہے یلدز کو دوبارہ وہاں پہ جاب مل جاتی ہے اور اس طرح یہ محلہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. زینب بھی اپنے آفس میں صبح صبح کام کرنے آ جاتی ہے. علیان صاحب آتے ہیں. علیان صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا ٹیبل بہت گندا ہے, اس کو صاف کر کے رکھا کرو, اور چلے جاتے ہیں. اور زینب دیکھتی رہ جاتی ہے. خالد صاحب اپنے میٹنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن میٹنگ کر کے ختم کر دیتے ہیں میٹنگ, لیکن اس کا ذہن جو ہے یلدز کی باتوں کی طرف چل رہا ہوتا ہے. جو اس سے رات کو ملاقات کر کے آیا ہوتا ہے اسی طرف ذہن گھوم رہا ہوتا ہے. خالد صاحب اور عالیہ کی کورٹ میں جو ہے ہیئرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد خالد صاحب واپس ڈرائیور کے ساتھ چل پڑتے ہیں گھر کی طرف, اور عالیہ بھی ٹیکسی پہ کورٹ کے ساتھ چل پڑتی ہے اور کہتا ہے جو بھی فیصلہ ہوا تمہارے حق میں بہتر ہی ہوا.
یہاں پہ ایپیسوڈ جو ہے 10 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے کا شارٹ ریویو تھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے مفتی فارورڈ بن سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔